السلام علیکم. ہوپ یو آل وڈ بی ہیپی اینڈ فائن. آج ہم شروع کرتے ہیں. لاسٹ ہم جو ڈسکس کیا تھا ہم نے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم ڈسکس کریں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن کون سا. کانسٹیٹیوشن 1973 والا. یہ 14 اگست 1973 کو پاس ہوا تھا اور سب پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے پاس کیا تھا. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. اب اس میں فرسٹ جو امینڈمنٹ آئی ہے وہ 1974 کو پاکستان ریڈیفائنڈ اٹس باؤنڈریز. پاکستان نے اپنی باؤنڈریز ریڈیفائنڈ کی اور پروویژن آف ایسٹ پاکستان جو تھا وہ ہٹا کے بنگلہ دیش کر دیا. یا اٹ واز انڈر دا امیمنس پریشر آف مسلم کنٹریز. انٹرنیشنل مسلم کنٹریز نے بہت پریشر ڈالا. پاکستان نے پھر ریکگنائز کیا بنگلہ دیش کو اور یہ فرسٹ امینڈمنٹ ہے. اس میں پاکستان نے اپنی باؤنڈری ریڈیفائن کی تھی. آگے اس کے بعد ہے سیکنڈ امینڈمنٹ. وہ بھی 1974 میں ہوئی ہے. اس میں احمدیز ڈکلیئرڈ نن مسلمس. احمدیز جو ہے احمدیز مرزائی یا لاہوریز ان کو بولتے ہیں یا قادیانی, ان کو نن مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا. اور اس کے بعد ہے تھرڈ امینڈمنٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں پاس ہوئی. یہ تھی پریونشن ڈیٹینشن کے نام سے. پریونشن ڈیٹینشن جو آج کل مسنگ پرسنس کہتے ہیں کہ ہم مسنگ پرسنس ہمارے ادھر ادھر ہو گئے. مسنگ پرسنس کا ایشوز سنا ہوگا آپ سب نے. تو یہ جو تھا پریونشن ڈیٹینشن یہ انیشل اسٹیج تھا. مسنگ پرسن اسٹارٹ کرنے کا جو سہرا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے سر پہ جاتا ہے. 90 ڈیز کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ امینڈمنٹ دی قانون میں کہ 90 دن کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز کسی بھی بندے کو اٹھا سکتی ہیں بغیر کسی ریزن دیے. اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا تھا اپوزیشن پہ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے استعمال کیا تھا ان کو اپنا رول منوانے کے لیے. آگے چلتے ہیں ہم. پھر اس کی کنٹینیوٹی جو تھرڈ امینڈمنٹ ہے, فورتھ امینڈمنٹ ہے اور ففتھ, اس طرح سکستھ, یہ ساری جو ہیں سیکوینس تھی اسی چیز کی. سینٹرلائزیشن آف پاور جو بھٹو صاحب نے کوشش کیا تھا کہ پاور سارا میرے پاس ہو اور کوئی بھی میرے پاور میں شراکت داری اس کو قبول نہیں تھی. تو اس نے پھر فورتھ امینڈمنٹ دی. فورتھ امینڈمنٹ میں کیا کیا اس نے کہا کہ کورٹس ول ناٹ گرانٹ بیل ٹو پریونٹیو ڈیٹینٹیز. یہ جو پریونٹیو ڈیٹینٹیز ہیں جس کو فورسڈ مسنگ پرسنس بولتے ہیں, ان کو کوئی بھی کورٹ بیل نہیں دے گا. جس کو ہم اٹھوا دیں گے کوئی بھی کورٹ اگر بیل میں جائے گا تو وہ اس کو بیل نہیں دے گا. تو وہ لوگ پھر ففتھ سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے. سپریم کورٹ نے کچھ کو بیل دے دی تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا چلو آ جاؤ بھائی, اب ففتھ امینڈمنٹ دیتے ہیں. اس نے ففتھ امینڈمنٹ پاس کی. اس میں اس نے کہا سپریم کورٹ ول ناٹ گرانٹ بیل ٹو پریونٹیو ڈیٹینٹیز. ہائی کورٹ جس نے پہلے ہائی کورٹ کو روک دیا پھر سپریم کورٹ کو روک دیا کہ وہ بھی پریونٹیو ڈیٹینٹیز کو, مسنگ پرسنس کو جن کو پولیٹیکل موٹیوز کے تحت مس کیا گیا تھا, مسنگ بنایا گیا تھا, ان کو سپریم کورٹ بھی اب نہیں دے گا بیل. تو اس طرح پھر ایک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بیچ میں ریس شروع ہو گئی. ان کے آپس میں اختلاف ہو گئے. اب ان کے اختلاف ہو گئے اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیکھا کہ اب کیا کریں, ایسا کیا کیا جائے کہ یہ جو جوڈیشری ہے اس کو کرٹیل کیا جائے, اس کے پاورز جو ہیں وہ کم کیے جائیں. اس کو بولتے ہیں انڈیو سول سپرمیسی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو مشہور ہے انڈیو سول سپرمیسی وہ یہی ہے کہ سکستھ امینڈمنٹ اس نے پھر پاس کی. سکستھ امینڈمنٹ میں اس نے پاور کرٹیل کیے جوڈیشری کے. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ جو جسٹسز بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے بوڑھے, ان کو ریٹائر کرو بس. اس نے ایک ایج مقرر کی ریٹائرمنٹ کی ایج کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے سپر اینیویشن. آپ نے سنا ہوگا آن دا اٹیننگ آف سپر اینیویشن ہم یہ کرتے ہیں, آپ کو ریلیو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سپر اینیویشن ریٹائرمنٹ کی ایج بولتے ہیں, ریٹائرمنٹ ایج کو سپر اینیویشن بولتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو جسٹس ہوگا وہ اس کی سپر اینیویشن جو ایج ہوگی یا ریٹائرمنٹ کی ایج ہوگی
سپریم کورٹ کی جسٹس کی وہ کتنی ہوگی 65 ایئرس. 65 سال کے بعد یہ بوڑھا ریٹائر ہونا چاہیے اور زیادہ اس کو ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے. 65 میں اس کو ریٹائر کیا سپریم کورٹ کے جسٹسز کو, اور اسی طرح ہائی کورٹ کے جسٹسز کو کہا کہ آپ بھی ہمیں زیادہ دیر تک پسند نہیں ہے, 62 ایئرس آپ کی ایج جن کی ہے وہ سارے گھر جائیں. تو یہ ایک کوشش تھی جوڈیشری کو کرٹیل کرنے کے لیے, ان کی پاور سے ریڈیوس کرنے کے لیے. اور جو کہتے ہیں نا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا, اس کے پیچھے ایک یہ ریزن بھی ہے کہ جوڈیشل پاور جو کرٹیل کیے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, تو یہ ان کے ٹسل میں آ گئے تھے اور انہوں نے دے دیا. بعد میں تو وہ جسٹسز نے بھی کہا تھا کہ واقعی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی, ہم نے پریشر میں آ کے جوڈیشل مرڈر کیا بھٹو صاحب کا. لیکن یہ سب چیزیں ہوئی تھی, اپوزیشن پہ بہت بری طرح کر کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بلوچستان میں آپریشن کیا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ہم واپس آئیں گے امینڈمنٹس پہ. اس طرح پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا خاتمہ ہوا, شہید ہو گئے وہ. پھر آگے مرد مومن مرد حق ضیاء الحق, تو اس نے آ کے 7th امینڈمنٹ دی. 7th امینڈمنٹ میں جب دیکھا کہ بھٹو صاحب نے دیکھا کہ اب ساری اپوزیشن مل گئی ہیں میرے خلاف, ایک بڑا محاذ کھڑا کر رہے ہیں, جوڈیشری بھی میرے خلاف ہو گئی ہے, تو اس نے دیکھا کہ اب میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہونے والا ہے اور شاید کامیاب ہو جائے. تو اس نے 7th امینڈمنٹ دی. 7th امینڈمنٹ میں اس نے کہا پی ایم کین سیک ووٹ آف کانفیڈنس ڈائریکٹلی فرام پیپل. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے اسمبلی میں, صحیح ہے, تو میں پیپل کی طرف جاؤں گا, لوگوں کی طرف جاؤں گا, وہ مجھے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بری کر سکتے ہیں. یہ ایک حقیقت تھی کہ بھٹو صاحب نے عام آدمی کو بڑا اوپر اٹھایا تھا. اس کو یہ پتا تھا کہ اگر اپوزیشن مل کے مجھے گھر بھیج دیتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت, جس طرح عمران خان کی باری ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت گھر جانے کی تیاری کر رہا ہے, تو بھٹو صاحب کو بھی لگا. پھر اس نے یہ امینڈمنٹ دے کے اپنا رول بچانے کی کوشش کی, میں پیپل میں جاؤں گا, عوام میں جاؤں گا, میں دوبارہ یہ الیکٹ ہو کے واپس آ جاؤں گا. پھر 8th امینڈمنٹ ضیاء الحق صاحب نے آرٹیکل 58(2)B, آرٹیکل 58(2)B جو ہے وہ پروویژن اصل میں کیا تھی, شروع سے یہ چلا آ رہا ہے, یہ تھی کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو یہ پاور ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی پبلک سرونٹ کو ڈسکوالیفائی کر سکے, یا گورنمنٹ کو گھر بھیج سکے, یا اسمبلی ڈیزالو کر سکے. یہ وہ پاور تھے جس پہ بڑا مسئلہ چلا آ رہا تھا. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اس کو حذف کیا گیا تھا. ضیاء الحق نے آ کے 58(2)B پھر دوبارہ انکلوڈ کر دیا. اور اس طرح پھر 9th 10th اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. 13th امینڈمنٹ آ جاتی ہے. 13th امینڈمنٹ یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے, اس کو ہمیں لازمی کریڈٹ دینا چاہیے. 13th امینڈمنٹ 1997 میں یہ پاس ہوئی تھی. 1997 میں یہ آ کے پھر نواز شریف نے کی تھی. جو 1988 کے بعد 1997 تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے دور تھا, کبھی محترمہ کبھی نواز شریف, تو یہ ریپیل نہیں ہو سکا. 1997 میں میجارٹی ملی تھی نواز شریف کو, اس نے یہ 18th امینڈمنٹ کو ریپیل کیا, یعنی 58(2)B کو ختم کیا 13th امینڈمنٹ میں نواز شریف نے. پھر آگے ہم چلتے ہیں. اس کے بعد ہے 14th امینڈمنٹ. 14th امینڈمنٹ پارٹی پروٹیکشن بل تھا. پارٹی پروٹیکشن بل کیا تھا کہ اگر ایک MNA یا MP کسی ایک پارٹی کا ریزائن کر دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے تو اس کو ریزائن کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, ریزائن کر کے دوبارہ الیکٹ ہو کے آنا پڑے گا. یہ پارٹی پروٹیکشن تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک پہلے ہوتا تھا, اس کو بھی یہ ختم کرنے کے لیے کہ ایک پارٹی سے جیتا ہے, اگر اس کو چھوڑتا ہے تو سیٹ چھوڑنی پڑے گی, دوبارہ الیکٹ ہو کے آنا پڑے گا. پھر 17th امینڈمنٹ 2003 میں مشرف نے پاس کروائی. اس کو بلیک ڈے آف کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان بولتے ہیں. آل پولیٹیکل پارٹیز ویلیڈیٹیڈ رول آف اے ڈکٹیٹر. سب پولیٹیکل پارٹیز نے, مشرف نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ مجھے 17th امینڈمنٹ پہ آپ ووٹ کرو, یعنی آرٹیکل 58(2)B کی مجھے اجازت دو اور میرا رول ویلیڈیٹ کرو ایز اے ڈکٹیٹر, مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو بھی بولیں, وردی میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں ملک چلا رہا ہوں, تو مجھے آپ ویلیڈیٹ کرو. اور یہ کیا پولیٹیکل پارٹیز نے. یہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ میں 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد وردی اتار دوں گا, آپ میرے ساتھ ایسا کرو. تو وہ کیا انہوں نے. اس کو بولتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے سرنڈر کیا. پھر آگے آ جاتے ہیں 18th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ 8 اپریل 2010 کو پاس ہوئی تھی. اس کو بولتے ہیں منی کانسٹیٹیوشن. اگر کوئی آپ سے کہے کہ پیپلز پارٹی کی جو تاریخ میں اسے سب سے اچھا کام ہے وہ کیا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ منی کانسٹیٹیوشن ہے. اس میں بہت زبردست چیزیں ہوئی تھی, جس میں نن کین ایبروگیٹ کانسٹیٹیوشن
ٹھیک ہے, کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتا. 58(2) بھی کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرے یا پی ایم کو ہٹا دے یا اسمبلی ڈیزالو کرے. تو انہوں نے کہا کیوں کوئی کرے, الیکٹڈ باڈی کو کیوں کوئی ڈیزالو کرے, یا الیکٹڈ باڈی کو کیوں کوئی کر بھیجے, یا کانسٹیٹیوشن کو کیوں کوئی ختم کرے. تو اس نے کہا کہ 18th امینڈمنٹ میں نن کین ایبروگیٹ ادروائز ٹریزن کیس, غداری کا کیس لگے گا, آرٹیکل 6 لگے گا اس کے اوپر, جس طرح وقار سیٹھ نے لگایا مشرف کے اوپر آرٹیکل 6. اس طرح اب کیس ہو گیا. لیکن اس کا پھر رد عمل آیا تھا پاکستان کی آرمڈ فورسز کی طرف سے, چیف DGI/SPR کی طرف سے, کہ پاکستان کی فوج میں دکھ اور غم پایا جاتا ہے اس کیس پہ جو مشرف کو پھانسی سنائی گئی تھی. ایکس DGI/SI اس کا نام کیا تھا, پاشا صاحب, وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مشرف صاحب کو پھانسی دے دو, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے آرٹیکل توڑا تھا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بقایا جو دو تھے 3, ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق, ان کو پھانسی کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا تھا اٹ از بیٹر 1 in hand than 2 in the bush. اگر ایک آپ کے ہاتھ میں اس کو پھانسی دے دو, بقایا کو چھوڑ دو. یہ بڑا ایک کہانی ہے. آگے چلتے ہیں. 18th امینڈمنٹ میں CCI کا انعقاد ہوا تھا, پروونشل آٹونمی ملی تھی. پروونشل آٹونمی جس میں جو سبجیکٹس ہیں منسٹریز وہ ان کو ملی تھی. اس پہ آج بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے. اور آئیڈینٹی ملی تھی, پروونشل آئیڈینٹی بھی ملی تھی. خیبر پختونخوا کا نام چینج ہوا تھا, بلوچستان کو یو کی جگہ او لگا دیا تھا. ٹھیک ہے, اس طرح یہ کچھ اچھے کام ہوتے 18th امینڈمنٹ میں. بہت ہی اچھی تھی 18th امینڈمنٹ, اور آج زبردست ایک اچھا. ذوالفقار آصف علی زرداری صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ مجھے 18th امینڈمنٹ کی سزا دی جا رہی ہے. کچھ اس بات میں سچائی ہے, واقعی اس کو اس بات کی تکلیف ہے ان کو, تبھی ان کو تھوڑی تکلیف پہنچاتے ہیں. اور ریورس ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں, دیکھتے ہیں ہوں گے یا نہیں. پھر اس طرح 19th امینڈمنٹ ہے, اپوائنٹمنٹ آف ججز. یہ 19th امینڈمنٹ اور 20th امینڈمنٹ یہ جو ہیں 18th کی ایکسٹینشن ہے. یہ بھی 18th میں آتی ہیں, یہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں پاس ہوئی تھی. یہ بھی دونوں اچھی امینڈمنٹ تھی. اپوائنٹمنٹ آف ججز تھرو جوڈیشل کمیشن, ٹھیک ہے. اور 20th امینڈمنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن, یہ بھی ایک اچھی امینڈمنٹ ہے. اس کے بعد 16 دسمبر 2014 کو ایک بڑا واقعہ ہوا تھا, ثانیہ APS. اس کے بعد 21st امینڈمنٹ دینی پڑی. 7 جنوری 2015 کو یہ امینڈمنٹ آئی. اس میں نیپ, نیشنل الیکشن پلان, نیشنل سیکورٹی پالیسی کے تحت بنایا گیا تھا. ناگٹا بنایا گیا, ملٹری کورٹس بنائی گئی, ٹھیک ہے. اور کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ جائز قرار دی گئی, وغیرہ وغیرہ. 22nd امینڈمنٹ پھر امپاورڈ ECP کو امپاور کیا گیا 22nd امینڈمنٹ میں. اس کے بعد ہے 23rd امینڈمنٹ. 23rd امینڈمنٹ 2 years ایکسٹینشن ٹو ملٹری کورٹ. یہ بھی مینس 21st کی ایکسٹینشن ہے, 2 سال ملٹری کورٹس کو آگے دیے گئے. اور اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ہم 24th امینڈمنٹ پہ. 24th امینڈمنٹ میں ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیٹیوئنسیز. یہ 2017 میں سینسس ہوا تھا. سینسس کے بعد پاپولیشن جو انکریز ڈیکریز ہوئی تھی, اس حساب سے ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیٹیوئنسیز, جس میں KP کے اور بلوچستان کی کچھ سیٹیں بڑھائی گئی تھی. اس کے بعد آ جاتا ہے لاسٹ امینڈمنٹ 25th امینڈمنٹ مئی 2018 میں, فاٹا مرجر. فاٹا کو KPK میں مرج کیا گیا, صحیح ہو گیا. اور یہ مرج کرنے کے بعد ان کی سیٹس چینج ہوئی. سینٹ کی سیٹ 96 کر دی گئی, لیکن بعد میں اس کو کہا گیا کہ نہیں چینج کریں گے. جو آج 104 ہیں, آج کتنی ہیں, آج سینٹ کی 104 سیٹس ہیں. اس کو یہی کہا گیا کہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں, پر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تک یہ 104 کنٹینیو ہیں. میں نے اس لیے بک میں بھی 104 لکھی ہیں, دیکھتے ہیں اگر چینج ہو گیا 96 کنفرم ہو گیا تو اس کو کر دیں گے, کیونکہ پہلے ڈیسائیڈ کیا گیا 96 کر دیں گے ریڈیوس کر کے. اب دوبارہ انہوں نے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے کہا کہ یہ کنٹینیو رکھیں گے 104. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد لاسٹ چیز اس میں ہوئی تھی کہ KPK کی جو پروونشل اسمبلی کی سیٹس تھی وہ 21 سیٹ سے بڑھائی گئی تھی, 124 سے 141 کر دی گئی. یہ فاٹا مرجر کے بعد MPs کی سیٹس 124 سے 141 کر دی گئی. یہاں تک ہماری یہ امینڈمنٹس. اچھا ایک چیز اور کہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ ویسے ٹیبل زیادہ ہوتی ہیں. 31 یہ جو 25th امینڈمنٹ اصل میں یہ 31st ٹیبل ہوئی تھی. 31st امینڈمنٹ جو پاس ہوتی ہیں وہ امینڈمنٹ کہلاتی ہیں, باقی نہیں ہو پاتی. تو ایک چیز اور یہاں پہ لاسٹ بتا دوں آپ کو کہ ایکٹ اور بل میں کیا فرق ہوتا ہے, یا امینڈمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. بل وہ ہوتا ہے جو اسمبلی میں پیش کیا جائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ امینڈمنٹ کب بنتی ہے, جب 2/3 میجارٹی کے بعد
2/3 میجارٹی کے ساتھ وہ ساری پارٹیز اس کو سپورٹ کریں, سیکنڈ کریں, تو وہ امینڈمنٹ بن جاتی. اگر امینڈمنٹ نہیں ہو سکی تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایکٹ بنا دیتے ہیں. جو امینڈمنٹ, جو قانون, جو بل اسمبلی پاس نہ کرے بلکہ پریزیڈنٹ اپنے پاورز استعمال کرتے ہوئے, ڈسکریشنری پاور استعمال کرتے ہوئے اس کو رول بنا دے, تو اس کو ہم آرڈیننس کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آرڈیننس کہتے ہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اس کے پاس سمپل میجارٹی ہے, 2/3 میجارٹی نہیں ہے, تو یہ ساری آرڈیننس پہ چل رہی ہے. آج تک کوئی بھی امینڈمنٹ یہ لوگ نہیں کر پائے. تو اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے کچھ اور ڈسکس کریں گے. یہاں تک اتنا ہی. اگر کوئی سوال ہو یا کوئی آپ کی ڈیمانڈ ہو تو آپ کمنٹ میں ہمیں بھیج سکتے ہیں.